حضرت مسیح علیہ السلام نے خلفائے راشدین کے مرتبہ و مقام اور بزرگی کو اس طرح بیان فرمایا ہے جگہ آپ فرماتے ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی شخص میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سا رنگ پیدا نہ ہو۔ وہ دنیا سے محبت نہ کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کی ہوئی تھیں۔ بس یہ مقام ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر میں کہ حقیقی مومن اور مسلمان بننے کے لیے ان چاروں خلفاء کو اپنے لیے اسوہ بنانا ہوگا۔ جب یہ ہو تو پھر کہاں فرقہ اور کہاں مسلک، کیا بحث رہ جاتی ہے اس کی؟ بس جماعت احمدیہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ پھر چاروں خلفائے راشدین کی اسلام اور قرآن کی حفاظت اور اس امانت کا حق ادا کرنے کے مقام کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ عقیدہ ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ذو النورین یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب واقعی طور پر دین میں امین تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اسلام کے آدم ثانی ہیں، اور ایسا ہی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما اگر دین میں سچے امین نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے مشکل تھا جو قرآن شریف کی کسی ایک آیت کو بھی من جانب اللہ بتا سکتے۔ پھر ان چاروں خلفاء کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ ایسے لوگ ہیں جو خیر الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی خاطر موت کے میدانوں میں ڈٹ گئے، اور اللہ کی خاطر انہوں نے اپنے باپوں اور بیٹوں کو چھوڑ دیا اور انہیں تیز دھار تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اپنے پیاروں سے جنگ کی اور ان کے سر قلم کیے، اور اللہ کی راہ میں اپنے نفیس اموال اور جانیں نثار کیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اعمال کی قلت پر روتے اور سخت نادم تھے۔ کوئی فخر نہیں تھا کہ ہم نے کوئی نیک عمل کیے، اور ان کی آنکھ نے بھرپور نیند کا مزہ نہیں لیا، کبھی نیند بھر کے نہیں سوئے، مگر بہت قلیل جو آرام کے لحاظ سے نفس کا لازمی حق ہے، اور وہ نعمتوں کے دل دادا نہیں تھے۔ بس تم کیسے خیال کرتے ہو کہ وہ ظلم کرتے تھے، مال غصب کرتے تھے، عدل نہیں کرتے تھے اور جور و ستم کرتے تھے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ نفسانی خواہشات سے باہر آ چکے تھے، اور وہ ہمیشہ آستانہ الہی پر گرے رہتے تھے، اور وہ فنا فی اللہ لوگ تھے۔ بس یہ ادراک ہے جو ان چاروں خلفاء کے مقام و مرتبہ کا حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں دیا، اور یہی وہ مقام ہے جب ہر مسلمان ان بزرگوں کو دے گا تو حقیقی مسلمان کہلائے گا، اور آپس کے اختلافات کو ختم کر کے امت واحدہ کا حصہ بنے گا۔ ورنہ ہمارے اختلافات اسلام کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، ہاں دشمن ان سے ضرور فائدہ اٹھائے گا، اور وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آج کل ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ بس اسلام کی اگر کوئی خدمت اس زمانے میں ہو سکتی ہے، اسلام کی حفاظت کی اگر خواہش ہے، تو پھر اس جری اللہ کے ساتھ جڑ کر ہی ہو سکتی ہے جسے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفنی العدا برًا کریما محسنا بحر العطایا
صدا